ایک صحابی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کیا اللہ کے نبی مجھے کوئی نصیحت کیجیے، حضور نے لا تغضب، دیکھو غصہ نہ کر۔ اچھا اللہ کے نبی کچھ اور نصیحت کیجیے، حضور نے لا تغضب، غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک مرتبہ یہی چیز بتائی، عرض کی اللہ کے نبی کوئی مجھے نصیحت کر دے، حضور نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرنا، غصہ نہ کرنا۔ اور اس معاملے میں جب ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، اللہ والوں کی زندگی کو دیکھتے ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ایسے معاملے میں اس موقع کے اوپر مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو 3 مرتبہ بلایا، دور بیٹھا ہوا تھا، آواز دی، پھر آواز دی، پھر آواز دی، 3 مرتبہ آواز دی، اس نے سننے کے باوجود سنی انسنی کر دی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کی بات کی پرواہ ہی نہیں کرتے، لیکن جو بات کہنے والا ہوتا ہے اب دیکھنا ہی ہے کہ اس کا رویہ کیا ہے، اس کا رویہ کیا ہے۔ میرے اور آپ کے ساتھ اگر یہ رویہ پیش آ جائے دور حاضر کے کسی انسان کے پاس کہ مالک اپنے ملازم کو کہتا ہے بھائی ادھر آؤ، نہیں سنتا، بھائی ادھر آؤ، نہیں سنتا، بھائی ادھر آ جاؤ، نہیں سنتا، تو ہو سکتا ہے وہ وہیں جا کے اس کی ٹانگیں ہی توڑ دے، وہیں جا کے اس کی ٹانگیں ہی توڑ دے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ اس نے آواز سنی ہے، سننے کے باوجود نہیں تعمیل کی، تو پھر بلا کے پوچھا کہ بھائی کس چیز نے آپ کو اتنا دلیر کر دیا ہے کہ میں نے 3 مرتبہ آواز دی اور آپ نے 1 مرتبہ بھی اس پر لبیک نہیں کہا اور اس کی تعمیل نہیں کی۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ آپ کی خدا ترسی کی وجہ سے میں نے ایسا، مجھے پتہ ہے کہ آپ خدا ترس ہیں، معاف کرنے والے ہیں، انتقام لینے والے نہیں، سختی کرنے والے نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے فوراً یہ جملہ نکلا، الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر کہ مجھے مخلوق پر تو نے درگزر کرنے والا بنایا۔ یہ میرے آپ کے لیے مشعل لے رہا ہے، مجھے مخلوق پر تو نے درگزر کرنے والا بنایا۔ باعث دین بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ ایسے راستے پر رواں دواں اور کسی نے اوپر سے اٹھا کے ایسے کوڑا کرکٹ کا ٹوکرا اوپر یوں گرایا، سارا سر کے اوپر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، سارا، اور جو ان کے سر کے اوپر یہ چیز لگی اور نیچے بدن پر آئی تو زبان سے یہی جملہ الحمدللہ۔ شاگرد حیرت سے چہرہ دیکھ رہے تھے۔ حضرت اس موقع کے اوپر تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، آپ کے کپڑے، آپ کا سر، اور آگے سے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ انسان کی بڑی کمزوریاں، واقعی انسان بڑا کمزور ہے، انسان کی بہت غلطیاں ہیں، انسان کی بڑی خطائیں ہیں۔ ان غلطیوں کو اگر دیکھا جائے، خطاؤں کو دیکھا جائے تو یہ سر اس قابل تھا کہ اس پہ آگ برسائی جاتی، لیکن چھوٹ ہو گئی کہ آگ تو نہیں برسی، کم از کم خاک برسی ہے، تو ہلکا عذاب، ہلکی ٹھوکر لگی ہے، تھوڑی سی ٹھوکر لگی ہے، بڑی ٹھوکر سے بچ گئے ہیں۔ پاؤں کے اندر تھوڑی سی ٹھوکر لگی، انسان گر جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے یا کسی ٹرک کے ساتھ جا کے ٹکر کھائے وہ زیادہ بہتر؟ ہلکی، فرمایا ہلکا سا ایک چلکی آئی ہے، یہ سر تو اس قابل ہیں کہ ان پہ آگ برسائی جائے، لیکن اللہ غفور الرحیم، اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں، اللہ بڑے حلیم ہیں کہ وہ معمولی سے چیز سے آگاہ اور چوکنا کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر ہے کہ کسی بڑی غلطی سے مجھے بتا دو۔ ہر انسان کی چاہت یہ ہے، ہر مومن کی چاہت یہ ہے، میری آپ کی بھی چاہت یہ ہے، کسی سے پوچھ کے آپ دیکھ لیں، ہر ایک انسان کہے گا کسی طرح اللہ کے غصے سے بچ جاؤں، کسی طرح اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں۔ ہم یہ عبادات کس لیے، اس لیے تو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، دوسرے کے ساتھ کسی طرح معافی مل جائے، کسی طرح معافی مل جائے۔ حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کیا کہ حضور کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ اس کی وجہ سے میں اللہ کے غضب سے، غصے سے، انتقام سے، سزا سے بچ جاؤں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو
مخلوق خدا کے درگزر کر دو، اللہ کے غصے سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ مخلوق خدا سے درگزر کر دو۔ من کف غضبہ سترہ اللہ عورتہ، اس کا ایک فائدہ اور بتا دیا، فرمایا جو لوگوں سے غصے کو درگزر کر کے پی لیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، ایک اس کو خوبی اللہ یہ عطا کرتے ہیں، انعام، اللہ اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کر دیتے ہیں، اللہ اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کر دیتے ہیں۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ کا ایک خوبصورت قول ہے، بہت خوبصورت قول، فرمایا شیطان 3 آدمیوں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ مجھے عاجز نہیں کر سکتے، مجھے ہرا نہیں سکتے، مجھے مغلوب نہیں کر سکتے، میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان 3 آدمیوں میں ایک بتایا کہ نشے کا عادی، نشے کا آدمی جب نشہ کرے گا تو کیا کسی کو ہرائے، شیطان کو کیا ہرائے گا، وہ تو شیطان کے شکنجے میں ہی آ جائے گا۔ دوسرا فرمایا کہ دولت مند بخیل، بخل جو کرتا ہے، فرمایا مجھے عاجز نہیں کر سکتا۔ اور تیسرا کہا کہ جب انسان غصہ کرتا ہے تو وہ میرا کھلونا بن جاتا ہے، جس طرح بچہ اپنے ربڑ کے کھلونے کو، اس کی گردن کو یوں مروڑے، ادھر مروڑے، ادھر مروڑے، اوپر پھینکے، نیچے پھینکے، فٹ بال بنائے، جو اپنے کھلونے کے ساتھ بچہ کر سکتا ہے، یہی اپنے کھلونے کے ساتھ شیطان کرتا ہے۔ اس لیے غصہ کرنے والا، بیجا غصہ کرنے والا انسان شیطان کا کھلونا بن جاتا ہے، کھلونا بن جاتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ انسانی شکل میں فرشتے سے ملاقات ہوئی تو فوراً اس سے پوچھا کہ ایک ایسی چیز بتاؤ کہ جس سے میرے علم میں اضافہ ہو اور ایمان کی روشنی اور زیادہ ہو جائے، علم کی روشنی زیادہ ہو، ایمان کی روشنی زیادہ ہو، ایسی کوئی چیز بتاؤ۔ تو فرمایا کہ اللہ کی مخلوق پر بیجا غصہ نہ کیا، اللہ کی مخلوق پر بیجا غصہ نہ کیا کرو۔ ایک دانشور کا قول ہے کہ جس کا غصہ جتنا زیادہ ہوگا اس کی غلطیاں اور گناہ اتنے ہی زیادہ ہوں گے، اس کی غلطیاں اور گناہ اتنے ہی زیادہ ہوں گے، اور جس کی غلطیاں اور گناہ زیادہ ہوں گے اس کے پچھتاوے اور شرمندگی بھی قیامت کے دن اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ یہ تو قیامت کے دن فرمایا، غصہ تو ایسی زہر کا پیالہ ہے کہ جس کا پچھتاوا دنیا ہی کے اندر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اس کی ابتدا جو ہے وہ شرمندگی سے ہوتی ہے، انتہا ندامت پہ ختم ہوتی ہے، تو گویا اس کی ابتدا اور انتہا دونوں کی دونوں خطرناک۔ بنی اسرائیل کا ایک نبی، اللہ کا پیارا، جب آخری وقت آیا تو اس طرح اپنے ماننے والوں کو جمع کیا۔ اللہ کے انبیاء بعض دفعہ اس طرح کرتے تھے۔ ایک نقشہ قرآن حکیم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی اس طرح کا بتایا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی موت کا، رحلت کا، انتقال کا وقت آیا، اپنی اولاد کو جمع کر کے جو گفتگو فرمائی وہ قرآن حکیم نے نقل فرمائی۔ تو انہوں نے بھی اس طرح اپنے ماننے والوں کو جمع کیا، بہت بڑا اجتماع تھا، بہت بڑے لوگ تھے ان کے امتی، اور اس پورے کے پورے اجتماع میں یہ اعلان کیا، معلوم تھا کہ اب اللہ مجھے اپنے پاس بلا رہے ہیں، اب اللہ مجھے اپنے پاس بلا رہے ہیں، تو اس میں یہ اعلان کیا کہ آپ سب میں سے کوئی ایک انسان مجھ سے وعدہ کر لے کہ وہ اللہ کی مخلوق پر غصہ نہیں کرے گا، تو میں اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں لے جاؤں گا، ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں لے جاؤں گا۔ اور دوسری بات فرمایا جو یہ وعدہ کرے گا اور ساری زندگی یہ وعدہ نبھائے گا، مجھے کہہ دے کہ ہاں میں ساری زندگی اللہ کی توفیق سے یہ وعدہ نبھاؤں گا، تو میں اس کو اپنی خلافت عطا کروں گا، نبی کی خلافت، نبی کا نائب، نبی کا ہم نشین۔ فرمایا یہ 2 وعدے ہیں، میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا اور میں اس کو اپنی خلافت عطا کروں گا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس پورے مجمع سے ایک نوجوان خوبصورت کھڑا ہوا، اس خوبصورت نوجوان نے عرض کیا کہ حضرت
میں وعدہ کرتا ہوں کہ ساری زندگی اللہ کے مخلوق پر بیجا غصہ نہیں کروں گا، اس وعدے کو نبھاؤں گا۔ انہوں نے خلافت عطا کی، اللہ نے اس خلافت کا اعلان یعنی اس اعزاز کا اعلان قرآن حکیم کے اندر نقل کر دیا، اور قرآن حکیم میں اس نوجوان کا نام 2 مرتبہ اللہ نے ذکر کیا، 2 مرتبہ اللہ نے ذکر کیا، اور ایسی شان کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ انبیاء کے ذکر کے ساتھ ساتھ اس کے نام کو جوڑ دیا۔ وَإِسْمَاعِیلَ نبی، وَإِدْرِیسَ نبی، وَذَلْکِفْلِ غیر نبی۔ بعض لوگ قائل ہیں کہ انبیاء کی فہرست میں یہ نبی، لیکن اکثر علماء کہتے ہیں نبی نہیں تھے، غیر نبی تھے، لیکن انبیاء کے ہم نشین تھے۔ نبیوں کے ساتھ جوڑ کے نام کو بیان فرمایا، پہلے وَإِسْمَاعِیلَ وَإِدْرِیسَ وَذَلْکِفْلِ کُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِینَ، یہ سارے کے سارے غصہ کرنے والے نہیں تھے، انتقام لینے والے نہیں تھے، یہ سارے کے سارے صبر کرنے والے تھے۔ اور دوسرے مقام پر وَإِسْمَاعِیلَ وَالْيَسَعَ وَذَلْکِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْیَارِ، فرمایا یہ میرے نبی میرے پیارے، ان میں سے ہر ایک خیر کا مجسمہ تھا، خیر کا مجسمہ تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ منفی سوچ اور منفی صفت اگر انسان کے بدن اور وجود سے ختم ہو جائے اور انسان بیجا اللہ کی مخلوق پر غصہ نہ کرے، تو گویا اللہ انبیاء کی صفوں کے ساتھ ساتھ اس کو انبیاء کا ہم نشین بنا دیتے، انبیاء کا ہم نشین بنا دیتے۔ اور بعض دفعہ تو نقط نام، جنت کی گویا کہ کنجی اس کے پاس چلی جاتی، اور ہمیشہ شیطان اسی کمزوری کے ساتھ انسان کو پکڑتا ہے، اسی کمزوری کے ساتھ انسان کو پکڑتا ہے۔ انسان پھر انسان رہتا نہیں ہے، انسان پھر انسان نہیں رہتا۔ اگر آگ لگ جائے، جس کے بارے میں بہادر شاہ ظفر نے کہا نا کہ ظفر آدمی نہ اس کو جانیے گا خواہ ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، ظفر آدمی نہ اس کو جانیے گا چاہے کیسا ہی ہو صاحب فہم و ذکا، ذہین ترین بھی ہے، اس کو آدمی نہ سمجھنا۔ کس کو؟ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، جس کے پاس مال و دولت کی فراوانی آئی تو اللہ کی یاد کو ہی بھول گیا، اور جس کو غصہ آ گیا تو غصے کے وقت خوف خدا کو ہی بھول گیا۔ فرمایا یہ آدمی نہیں ہے، یہ شیطان کا کرندہ ہے۔ لیکن بیجا غصے کا اظہار انسانی ذہن کو تباہ کرتا ہے، دل کو تباہ کرتا ہے، دماغ کو تباہ کرتا ہے۔ اس کے ذریعے سے سینکڑوں بدنی بیماریاں پھوٹتی ہیں، دل کی بیماری ہے، فکری بیماری ہے، ڈپریشن ہے، فرسٹریشن ہے، اور اندر کی ساری بیماریوں کا یہ منبع اور مرکز ہے۔ یہ بدن کے اندر بیماریوں کو ایسے تقسیم کرتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ یہ سرکولیشن کر کے پورے بدن میں بیماریوں کو دل کی طرح پمپ کر کے پہنچاتا ہے۔ شیطان انسان کے اندر داخل ہو کر انسان کو شیطانی روپ میں ڈال دیتا ہے۔ اسی سے تو گھر تباہ ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی ایک کتاب میں ساس بہو کے حوالے سے ایک نظم لکھی کہ کس طرح ساس بہو کی لڑائی گھر کو تباہ کرتی ہے، تو میں نے اس میں یہ جملہ لکھا کہ چل رہی تھی زبانیں روانی کے ساتھ، جب غصہ انتقام آتا ہے تو زبان تلوار بن جاتی ہے، تلوار، بلکہ اس زمانے کے اندر یوں کہا جائے کہ کلاشن کوف بن جاتی ہے، بندوق بن جاتی ہے، اڑا کے رکھ دیتی۔ چل رہی تھی زبانیں روانی کے ساتھ، غصے کے جوبن جوانی کے ساتھ، پہنچا شیطان وہاں پر مچلتا ہوا، نکلا آ کے وہاں پر اچھلتا ہوا، آگ غصے کی ان میں جلاتا تھا وہ، اور خوش ہو کے تالی بجاتا تھا۔ اس کو بھی لڑا رہا ہے، اس کو بھی لڑا رہا ہے، اس کو ہلا شری دے رہا ہے، اس کو ہلا شری دے رہا ہے، اس میں غصے کو تیز کر رہا ہے، اس میں غصے کو تیز کر رہا ہے۔ شعلے غصے کے جب وہاں بھڑکنے لگے، تیل شیطان سبھی مل کے چھڑکنے لگے۔ آخر انجام کیا ہوا؟ غصہ غالب ہوا،
کھا گئی مات عقل، غصہ جب آتا ہے تو عقل چلی جاتی ہے۔ ایک دروازے سے غصہ داخل ہوتا ہے، ذہن کے دوسرے دروازے سے عقل نکل جاتی ہے، سوچ نکل جاتی ہے، سمجھ نکل جاتی ہے، غصہ غالب ہوا، کھا گئی مات عقل، بھیڑیا بن گئی انسان کی شکل، بھیڑیا بن گئی انسان کی شکل۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن حکیم میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح معافی، درگزر، تحمل، برداشت کا درس دیتے ہیں، اور اس برداشت پر جنت کے وعدے کرتے ہیں۔ اگر ہم تحمل بردباری اختیار کریں گے تو ہمارے گھر جنت کے گہوارے بن جائیں گے اور معاشرے میں امن و سکون ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس منفی صفت سے نجات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔